بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے کے لیے طرح طرح کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ مطلب جو قرآن کو نہیں پڑھتے یا باہر سے پڑھی جا رہے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں وضو کا طریقہ نہیں ہے، قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، قرآن میں فلاں نہیں ہے، قرآن میں فلاں نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ اب میں وضو کا طریقہ آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم اٹھو نماز کے لیے، فاغسلوا، پس دھو لو، وجوہکم، چہروں کو، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو۔ وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو ناظرین، مکمل طریقہ وضو کا قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ ایک آیت کا ایک پورشن ہے، آگے آیت میں پورا غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو نماز کا طریقہ بھی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت ہے، اس میں ایک پورشن میں نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ میں آپ کو بھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اچھا جی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور ہم نے بنایا گھر کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، امن کی جگہ اور ثواب کی جگہ۔ اور ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنایا گھر کو، یعنی کہ بیت کعبے کو، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ۔ آگے والا پورشن جو ہے وہ نماز سے ریلیٹڈ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اخذ کر لو، یعنی کہ لے لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے، مصلی، نماز کی جگہ، یعنی کہ نماز کا طریقہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک یا آگے زندگی دنیا جتنی بھی چلے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا ہے کہ جو خانہ کعبہ میں نماز ہو رہی ہے، مقام ابراہیم پہ جو نماز ہو رہی ہے، اس کا طریقہ لے لو۔ اس میں جس طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے، اب وہ مطلب 3-4 طریقے تو نہیں ہیں الگ الگ سے جن سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایک ہی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ طریقہ بتا دیا ہے کہ وہاں جس طریقے سے نماز ہو رہی ہے وہ لے لو، اخذ کر لو، وہ طریقہ اخذ کر لو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو ناظرین، ان دو آیتوں سے وضو کا طریقہ بھی واضح ہو گیا اور نماز کا طریقہ بھی واضح ہو گیا۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں فلاں چیز نہیں ہے، قرآن میں فلاں چیز نہیں ہے، اس لیے ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں ایک میسج ہے کہ قرآن میں ہر چیز ہے، قرآن کو فالو کریں، یہی قول رسول ہے، یہی کلام اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ جزاک اللہ۔